اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان، آپ کو پروگرام پکار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام پکار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات اور خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے آپ کے کون سے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے چنا ہے وہ جاوید کھوکھر صاحب نے ہمیں کریم آباد کراچی سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت نماز کے دوران کیوں ضروری ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ ایسی نماز جس میں سجدہ تلاوت آ جائے، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر ہے تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیسیکلی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کل 14 سجدے یعنی 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس دوران وہ سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، وہ آیت آ جاتی ہے، تو وہ سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو پھر سجدہ کرنے کا اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا انسان سجدے میں چلا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 دفعہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے اگلے والا حصہ یا اگلی آیت وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور باقی روٹین کے مطابق جو نماز ہو، چاہے وہ فرض ہے یا وہ واجب ہے، جس کا قضا نماز انسان پڑھ رہا ہے، یا پھر نفل ہے، تو جب بھی سجدہ تلاوت نماز کے دوران آئے گا تو فوراً اسی دوران وہ سجدہ کیا جائے گا، ادروائز پھر وہ نماز کا جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سجدہ تلاوت جو ہے اس دوران نماز کے دوران کرنا ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کا جو قدرت ہے اور اس کی بارگاہ میں جو مقامی جلالت ہے اس کا، وہ حی و قیوم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، اور اس نے مزید یہ کہ انسانیت مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے جو اپنے کرم اور فضل کے ان گنت جو ہے وہ اس نے حصے چھوڑے ہوئے ہیں اور فضل و کرم اور عنایات کی برسات کی ہوئی ہے، تو وہ موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے آگے اظہار تشکر کرنے کے لیے، اظہار بندگی کرنے کے لیے جو ہے وہ فقہا نے سجدہ تلاوت کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ وہاں وہ آیت یہ تقاضا کرتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا جو بہترین ایک سمجھے رکن ہے یا ایک اظہار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہے، اور سجدے سے جو انسان کو قرب ملتا ہے، حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اے بندے، جب تو میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، بظاہر تو اپنی ناک، پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں زمین پہ ٹکا دیتا ہے اور میری تسبیح بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اگر تو حقیقتی نگاہ سے دیکھے تو وہ تیرا سر وہ زمین سے سقف سے اٹھا کے میں اپنی رحمت کی آغوش میں کر لیتا ہوں، یعنی تو اس قدر میرے قرب کے درجے کو پا لیتا۔ الصلاۃ معراج المومنین، سرکار نے کہا نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ البتہ اگر عام آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت اگر سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں ہے، بالخصوص جب وہ ایک مباح وقت نہیں، یعنی فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی اذان سے لے کے سورج ڈوبنے تک، سوائے اس نماز کے یا قضا نماز کے جو ہے وہ کوئی سجدے والی عبادت جائز نہیں، ایون سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے تو اس کو پھر مؤخر کیا جائے گا، جب وہ وقت گزر جائے، سورج نکل آئے تو جب
آپ نماز اشراق پڑھیں اس سے پہلے وہ سجدہ تلاوت کر لیں یا بعد میں کر لیں. تو اسی طرح جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ تلاوت. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے, 14 سجدے آئے, آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا, تو اکٹھے بھی 14 کر سکتے ہیں جو مباح اوقات ہیں. تو ان میں جو ہے وہ آپ پھر جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے اس وقت بھی منع کیا گیا, اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وقت جو 12-15 منٹ ہوتے ہیں کم و بیش جو ہے, تو اس وقت ان کا اوقات کو چھوڑ کے جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے وہ 2 سجدے گزرے 3 گزرے اکٹھے کر لے, یا پورا قرآن جب مکمل ہو جائے تو ایک ہی دفعہ 14 سجدے جو ہے وہ با وقت میں کر لیے جائیں. البتہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے دوران پھر جو ہے وہ سجدہ تلاوت وہ کمپلسری ہے, کیونکہ وہ اسی نماز کا ایک بنیادی حصہ بن جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جاوید کھوکھر صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ایک بہترین رکن ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر وہ آپ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھتے ہوتے ہیں سجدہ پہ, تو وہ بھی اگر آپ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ کلیات اقبال میں ہے, تو یقیناً سجدہ جو ہے نا بہت اہم بہت اہم ہے. تو نماز کا ایک بنیادی رکن بھی ہے. ستبت توحید جن نمازوں سے ہوئی, وہ نماز ہند میں نظر برہمن ہو گئیں. تو وہ نماز اور وہ سجدہ یہ تو بنیادی رکن ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں سمینہ رحمان صاحبہ نے گلشن صحت اسلام آباد سے بھیجا ہے. کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر پوچھتی ہیں ڈاکٹر صاحب بچوں کی ترقی دیکھ کر کچھ لوگ بغض اور کینہ رکھنے لگ پڑے ہیں. ایسے لوگوں کی نظر اور بغض و عداوت سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی دعا مناجات کرنی چاہیے, بتائیے گا, شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں ہے کہ اگر کسی کے بچے تھوڑے لائق ہوں یا تھوڑے زندگی میں آگے بڑھ جائیں تو اکثر لوگ پھر نظر بد سے انہیں دیکھتے ہیں. تو یہ کافی لوگوں کا مسئلہ ہے. سارے نظر بد سے نہیں دیکھتے ہیں, نظر خیر سے بھی دیکھنے والے بہت سارے ہیں, محبت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. اب ظاہر ماں باپ جب دیکھیں گے تو وہ ایک محبت کی نظر ہوگی. بعض کہتے ہیں جی ماں باپ کی ہی نظر لگ گئی ہے. تو سرکار بھی حدیث میں آتا ہے کہ حسنین کریمین جو ہیں آپ ان کی نظر اتارنے کے لیے آپ دم بھی فرماتے تھے. اسی لیے یہ معوذتین جو پڑھی جاتی ہیں, آیت الکرسی کا بھی ورد کیا جاتا ہے, اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کیا جاتا تھا کہ وہ نظر بد اتر جائے. تو یہ ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم اللہ سے پناہ مانگو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, کہ بعض کسی کی نعمت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, وہ تو رشک ہے. تو بعض کسی کی نعمت دیکھ کے, اس کا مال دیکھ کے, اس کے دولت دیکھ کے, اس کی خوبصورت بیوی دیکھ کے, بہو دیکھ کے, بچے دیکھ کے, یا کوئی تعلیمی ترقی دیکھ کے, تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی وہ ایک حسد کی ہی نظر ہوتی ہے. بعض کا تو حسد میں دشمن حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے, وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو سرکار نے اس لیے فرمایا کہ ایاکم الحسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب, کہ حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ حاسدانہ ہی ایک قسم کی نظر ہوتی ہے. تو باقی اچھی نظر جو ہے وہ تو قرآن پاک میں خود اللہ کریم نے صحابہ کو بتایا کہ تم وَلَا تَكُونُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, کہ تم یہ نہ کہو کہ رائنا کا لفظ استعمال ہی نہ کرو جو منافق یا یہودی مروڑ توڑ کو اس کا غلط مطلب کرتے ہیں ہمارے معاذ اللہ چرواہے, تم انظر نہ کہو. تو یہ جو ہے نپوس نظر کی جولانی ہے. نظر حقیقت میں وہ نظر ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے, جو گرے تو کھانا خراب کر دے. تو خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو اچھی نظر جو ہے یہ تو باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے. بعض وہ دعا بھی پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, انی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا, کہ نظر رحمت ہماری طرف فرمائیں جیسی آپ نے سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا علی, سیدنا حسنین کریمین,
آپ نے صحابہ اہل بیت پہ ڈالی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. تو ہمیں بھی آپ کی نا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سمینہ رحمان صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نظر بد جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. آپ سسوں بھی فرماتے ہیں کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں لے جاتا ہے، اور جہاں نظر بد ہے وہیں اچھی نظر بھی ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ لوگ ہمیشہ اچھی نظر سے ہمیں دیکھیں، ہماری نعمتوں کو ہمیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقت. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے متعلق ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا جو پہلا خواب ہے بڑا خوفناک سا خواب ہے. فیضان علی صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ خواب میں دوزخ کا منظر دیکھنا کیسا ہے؟ اس عجیب سے خواب کی تعبیر بتا دیجیے، کوئی توبہ کی بات ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. لیکن دوزخ کا نام سن کے انسان جو ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. ہندی میں نرخ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نہ کرے اللہ تمہیں نرخ میں پھینکے، یا جتنے ظالمین ہیں. اور سرکار نے بھی دوزخ کے جیسا جنت کے 7 نام ہیں، اسی طرح دوزخ کے بھی 7 نام جو ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دوزخ کو خواب میں دیکھنا جو معبرین نے، محمد بن ابن سیرین نے اور دیگر جو اسلامی تعلیمات میں ہیں معبرین، حضرت امام جعفر صادق ہیں، ابن خلدون ہیں، ابن حزم وغیرہ، تو وہ اچھی علامت ہے. دوزخ کا منظر دیکھا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہوئی ہے اور عبادات قبول ہیں ماشاء اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید جو ہے وہ نیکی ہدایت میں آگے قدم بڑھنے کی طرف بھی اشارہ ہے. ویسے بھی قرآن میں حکم ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو اور جہنم کے عذاب سے بچو، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. ہاں البتہ دوزخ کے اندر کوئی اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ بدنصیبی کی علامت ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اللہ کی سخت ناراضگی کا یہ اس طرف اشارہ ہے. یا اور بھی لوگوں کو وہ دوزخ میں دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہی ہے، ناراضگی ہے، انجام بد ہے. کوئی انسان دنیا سے فوت ہو گیا اور مباح اوقات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں یا اذیت کی کیفیت میں ہے، تو یہ اس کے لیے اچھا عاقبت اس کی درست نہیں ہے. تو اس کے لیے انسان بخشش کی دعا کرے، جس طرح ہم ہر نماز میں ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی اگر عزیز و اقارب ہیں تو وہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. ہاں اس کے ذمہ اگر کوئی قرض تھا تو قرض کو ادا کریں، کوئی حج لازم تھا تو حج بدل کریں، کوئی زکوٰۃ رہ گئی تھی تو زکوٰۃ ادا کریں، کوئی اس کے دیگر کوئی میراث کے معاملات ہیں یا نمازیں یا روزے اس کے حوالے سے ہیں جیسا فدیہ دیتے ہیں، تو ایک نماز کا جتنا ایک روزے کا فدیہ اس حساب سے، تو اس کا کچھ چارہ کیا جائے، استغفار بھی پڑھی جائے. تو ذاتی طور پر اگر دیکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خیر کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ تقوی کے راستے پہ ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی فیضان علی صاحب، جیسا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا تھا، خواب تو بڑا خوفناک لگ رہا تھا، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوزخ کا منظر دیکھنا آپ کے درجات میں بلندی کی باعث بھی ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا دوسرا خواب جو ہمیں بھیجا ہے لیاقت حسین صاحب نے جلال پور جٹا گجرات سے، لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کھلا میدان ہے، میں اس میدان میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہا ہوں. سجدے کے دوران کوئی مجھے پیر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، لیکن میں سجدے میں ہی پڑا اپنے پیر کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہوں. بھلا اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے بچپن کے یاد آ گیا کہ ہماری مسجد میں اکثر بچے تراویح میں نا بوڑھوں کے پیر کھینچ لیا کرتے تھے. یہ شرپسند لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو مسجد میں آ گیا کہ وہ سارے خواجہ جنید بغدادی ہو گئے ہیں.
کیونکہ بعض شریر لوگ جو ہیں وہ بھی مسجدوں کی رونق کو برباد کرتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، سیاست کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں دنیاوی امور میں، بلکہ منافقین مدینہ نے تو ایک پوری مسجد بنا ماری، مسجد زرار جو ہے، اور سرکار کو کہا کہ تشریف لائیں، اس کا افتتاح کریں، تو اللہ نے پھر وہ آیات نازل کیا، محبوب کبھی ادھر قدم نہیں رکھنا۔ یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ مسجد نبوی کے رونق کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو گھیر گھار کے منافقت کے راستے کی طرف لگانے کے لیے آپ کو یہ اتھارٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھو سرکار نے تو خود افتتاح کیا۔ ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے، جس طرح جو ہے مسجد قباء ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی فجر کی اور اشراق جا کے وہاں مسجد قباء میں پڑھی تو اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب، اللہ، کیونکہ اس کی بنیاد تقویٰ پہ ہے، وہاں رہنے والے اللہ نبی سے محبت کرتے ہیں اور تقویٰ سے، تو لہٰذا ہر مسجد کو مسجد دیکھ کر یعنی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا۔ بات تو وہ مسکرا کے باتیں کر رہی تھی نا کوئی سیلز مین خاتون جو ہے، تو وہ بندے کو غلط فہمی ہونا شروع ہو گئی، تو اس نے کہا بھائی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو، یہ تو ہمارا کاروبار ہے، اگر ہم سکے ہم آپ کو ڈیل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ باہر کیا بات ادھر نکل گئی، تو نماز کے دوران کوئی خلل آ رہا ہے تو خبردار کیا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ تو آپ نیکی جو کر رہے ہیں تن تنہا کسی میدان میں، تو پھر شیطان کو تو موقع ملے گا، تو اگر باجماعت ہو تو پھر کیفیت اور ہو جاتی ہے، انسان دوسروں کے جذبات سے اور دوسروں کی کیفیات سے، اور اجتماعی عبادت کا ایک اپنا مزہ ہے۔ 17 نمازیں پھر 70 نمازوں کا جو ثواب ہے، اگر خانہ کعبہ شریف میں جا کے پڑھے تو 1,00,000 نماز، مسجد نبی شریف میں جائیں تو 50,000 نمازوں کا نیکیوں کا ثواب۔ تو اجتماعی عبادت دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نیکی تو کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کریم کہتا ہے بھئی عبادت بھی کر، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور غالب نے بھی کہا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو ساتھ جو ہے وہ جو ناپسندیدہ امور ہیں وہ ترک کیے جائیں۔ اگر کوئی رزق میں کمی ہے، حلال حرام کا کوئی معاملہ ہے، اس سے تائب ہو انسان۔ اگر کوئی ذاتی اخلاقی کمزوری ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کے معاملے ہیں، ماں باپ کو بھی ناراض کیا ہے یا کچھ قطع رحمی کی ہے، تو اس سے انسان تائب ہو جائے۔ تو الغرض اشارہ یہ ہے کہ نیکی ہدایت تو ہے، لیکن شیطان کی دخل اندازی جو ہے وہ بھی وہ اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور باجماعت جو ہے وہ نماز کی طرف کھلی رہنمائی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی لیاقت حسین صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس خواب میں یہ ہے کہ آپ جو تنہا اپنی نیکی کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ جا کے مل کے دوسرے سجدے کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کریں، اللہ اس پہ مزید برکت ڈالے گا، کیونکہ تنہا ہو سکتا ہے شیطان کہیں آپ کو کسی طرح سے ورگلا نہ دے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات اور نئے خوابوں کا انتظار رہے گا۔ آپ اپنے تمام سوالات اور اپنے خواب ہمیں اسکرین پر نظر آنے والے تمام لنکس پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔